السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈائری۔ الیکشن کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہم جس حلقے کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے NA 56 راولپنڈی کا حلقہ ہے۔ یہ شہر کا حلقہ ہے۔ اگر ہم اس کے پرانے نمبر کی بات کریں جو 2018 کے الیکشن کے اندر اس کا نمبر تھا وہ ہے NA 62، اور جو موجودہ نمبر ہے اس کا وہ ہے NA 56۔ یہ حلقہ جو ہے وہ ایک خاص پہچان رکھتا ہے کچھ حوالوں سے۔ تو اگر ہم اس حلقے کی بات کریں تو لال حویلی جو شیخ رشید صاحب کی ہے وہ بھی اسی حلقے کے اندر موجود ہے۔ جو راجہ بازار ہے راولپنڈی کا مشہور بازار ہے، وہ بھی اسی حلقے کے اندر موجود ہے۔ یہ اندرون شہر حلقہ ہے راولپنڈی کا اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور جیسے شیخ رشید صاحب جو ہے کہتے رہتے ہیں ان کا، کیونکہ یہ حلقہ ہے اور وہ اس حلقے کے اندر جیتتے آ رہے ہیں۔ 2018 کے الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب اس حلقے سے جیتے تھے، اور جو GHQ ہے وہ بھی اسی حلقے کے اندر آتا ہے۔ تو اس حلقے کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو شیخ رشید صاحب نے یہاں سے اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا، اور ان کا جو انتخاب نشان تھا وہ قلم دبا تھا۔ تو انہوں نے یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ پوری سپورٹ کے بعد یہاں سے 1,11,000 جو ہے وہ ووٹ لیے تھے یہاں سے، اور ایک بڑا ووٹ جو ہے یہاں سے لیا تھا، اور یہاں سے انہوں نے شکست دی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے دانیال چودھری، ان کو یہاں پہ انہوں نے شکست دی تھی۔ اگر ہم اس حلقے کی ہسٹری کی طرف جائیں، اس کی سیاسی تاریخ کی طرف جائیں، تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے تک اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے۔ پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے انہوں نے اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لیا۔ پھر 2002 کے الیکشن جب ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو ہے انہوں نے خیر بات کہہ دیا، لیکن جو الیکشن میں جب وہ اس کے اندر گئے تو وہ انہوں نے بڑے وعدے کیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، میں اگر یہاں سے جیت گیا تو یہ جو میری سیٹ ہے یہ مسلم لیگ نون کو میں ایک جو ہے وہ امانت کے طور پہ دوں گا۔ خیر وہ پھر اس کے اندر جیتے حلقے کے اندر، لیکن پھر وہ پاکستان مسلم لیگ قواف کے اندر چلے گئے اور پھر پاکستان مسلم لیگ قواف کے اندر رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی جماعت بنا دی پاکستان مسلم لیگ عوامی مسلم لیگ جو ہے کے نام سے۔ تو ابھی یہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں گے، اور امید کر رہے ہیں وہ کہ جی پاکستان تحریک انصاف جیسے انہوں نے 2018 کے الیکشن میں ان کی ہیلپ کی تھی، اس الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی ہیلپ کریں۔ تو آل دو کے جو پارٹیز ہیں، اب پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کریں تو وہ بھی کافی کمزور ہو چکی ہے۔ جو ابھی پولیٹیکل سینیریو ہے اس کی بات کریں تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ایک اچھی آپشن کی فارم میں موجود ہیں، لیکن کیونکہ پتہ ہے 2018 کے الیکشن میں بھی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے، اور پورا جتنا بھی وہ ان اسمبلیز کا ٹینیور رہا وہ پکے کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ۔ تو PTI کا ووٹر بھی جو ہے وہ اس چیز کا ان کو پتہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہاں سے اس الیکشن کے اندر بھی جو ہے جو 2024 کے اندر ہونے جا رہا ہے، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ راولپنڈی سے جو ہے یہاں پہ اس حلقے سے امیدوار ہیں۔ اگر یہاں سے ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہے وہ امیدوار کی بات کریں تو وہ حنیف عباسی ہیں، جو کہ 2013 کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ یہاں سے جیت چکے ہیں، اور کافی ایکٹیو جو ہے وہ امیدوار کنسیڈر کیے جاتے ہیں، رہنما کنسیڈر کیے جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ اور شیخ رشید صاحب کے ایک روایتی حریف کے طور پہ بھی جو ہے وہ ان کو جانا جاتا ہے۔ اس حلقے کے اندر بڑی جو ہے وہ تنقید بھی کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر، شیخ رشید کے اوپر جو ہے حنیف عباسی صاحب، لیکن 2018 کے الیکشن کے اندر یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ کورٹ کے آرڈر تھے، انہوں نے ان کو جو ہے یہاں پہ الیکشن لڑنے سے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ تو ان کی جگہ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ ایک ینگ امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارا تھا شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں، اور انہوں اس ینگ امیدوار جو کہ دانیال چودھری کے نام سے ہیں اور بڑے ایکٹیو جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں اس ٹائم بھی، انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا 2018 کے الیکشن کے اندر، اور ویری فرسٹ ٹائم انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور 91,000 جو ہے انہوں نے ووٹ لیے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا وہاں پہ بھی ووٹ ہے، کتنا ووٹ بینک زیادہ ہے۔ تو حالانکہ ایک نئے امیدوار تھے، ایک نئے امیدوار کے لیے 91,000 ووٹ لے جانا ایک بڑی بات ہے۔ تو اس الیکشن کے اندر بھی جو ہے جو 2024 کے اندر ہونے جا رہا ہے، تو حنیف عباسی جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے ٹکٹ دیا جائے، جو قومی اسمبلی ہے اس کا بھی ٹکٹ دیا جائے، اور صوبائی اسمبلی ہے جو اس کا بھی ٹکٹ دیا جائے، اور وہ خود امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے اوپر بھی، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جو یہ حلقہ ہے یہاں پہ اگر وہ نہیں تو ان کی کوئی فیملی کا ممبر جو ہے، کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، کوئی یہاں سے
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े। लेकिन जो बहुत सारे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मुक़्तदर हल्के हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जी जो दानियाल चौधरी हैं यंग हैं, और उसके अलावा अगर हम दानियाल चौधरी की बात करें तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हुए नज़र आए हमें। जो टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, पिछले काफ़ी अरसे से एक्टिव हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफेंड किया पार्टी पॉलिसीज़ को, पार्टी को बहुत ज़्यादा डिफेंड किया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर्स हैं, आला नवाज शरीफ की बात हम करें या मरीम नवाज़ की, तो वो भी जो है वो इस टाइम चाह रहे हैं कि दानियाल अजीज चौधरी जो हैं वो यहाँ से इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर इलेक्शन है। खैर अब देखते हैं कि टिकट किसको मिलता है। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी के जो है वो कलम दवात की निशानी के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके अलावा जो शेख दानियाल चौधरी हैं और हनीफ अब्बासी हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार, इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पे चांसेस हैं वो दानियाल चौधरी के हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें शेख रशीद साहब की पार्टी पोजीशन के हवाले से, तो पहले भी मैंने बताया कि 9 मई के वाक़यात के बाद यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, और कुछ अरसा जो है क्योंकि इलेक्शन के दिन थे, काफ़ी अरसा जो है वो गायब भी रहे मंज़र से, और फिर उसके बाद जो है वो अभी आए हैं हल्के के अंदर, लेकिन उसी हिसाब से जो है वो शेख रशीद साहब एक्टिव नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक मौजूद है, अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है, वो शेख साहब को जो है वो काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। उसके अलावा शेख साहब का यहाँ पे अपना पर्सनल वोट भी मौजूद है, पर्सनल वोट बैंक भी है, क्योंकि वो बड़े अरसे से जो है वो इस हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। उनका घर भी यहाँ पे है, लाल हवेली भी यहाँ पे है, तो उनका अपना भी क्योंकि पर्सनल वोट बैंक भी है, तो यहाँ से जो पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें 2018 की और अब के इलेक्शन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन तगड़ा मुकाबला देखने को हमें इस टाइम नज़र आएगा 2024 में भी, वो इस हल्के के साथ होगा। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों का वोट बैंक जो है यहाँ पे अच्छा खासा मौजूद है। तो आप देखते हैं कि टिकट जो है वो किसको मिलता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो 2018 दो के मुकाबले की अगर हम बात करें, तो दानियाल जो चौधरी हैं वो इस टाइम फेवरेट हैं टिकट के लिए, और अच्छा खासा मुकाबला जो है हमें देखने को मिलेगा। जो हमारा अगला वीलॉग होगा वो हम रावलपिंडी का जो आखिरी हल्का है वो NA-57, उसके ऊपर एनालिसिस हम करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो टाइम के साथ मिलती रहे।